پاکستان کراچی کے اندر ایک ملک بینک بنا ہے. اس کے اکارڈنگ مختلف فیمیل وہاں پہ آئیں گی اور وہ ان کا جو ملک ہے وہ ڈیفرنٹ سکشن کپ کے تھرو ایجیکٹ کر کے سیو کر کے رکھ لیا جائے گا، اور فیوچر میں اگر کسی بچے کو وہ نیڈ ہوگا تو اس کو دے دیا جائے گا. لیکن پاکستان کے اندر جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں انہوں نے اس کو حرام قرار دے دیا اور اس کو اب بند کر دیا گیا ہے ہر وقتی طور پر. اب ان دونوں کے جنہوں نے ملک بینک بنانا چاہا تھا ان کی کیا لاجک سے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں اس کو حرام قرار دے دیا وغیرہ، اس کے بھی کیا لاجک وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جنہوں نے ملک بینک بنایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسانیتی ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ کہیں اگر ہیومنٹیرین بیس کے اوپر دیکھتے ہیں تو نظر بھی آتی ہے. جیسے کہ اگر کسی بچے کی والدہ فوت ہو جائے تو اس کو اس ملک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات، کچھ فیمیل ہوتی ہیں جو کہ اپنی جو باڈی فگرز ہیں ان کی حفاظت کے لیے ملک نہیں بچے کو بریسٹ فیڈنگ کرانا چاہتی، تو ان کو بھی کسی اور فیمیل کے تھرو دودھ لا کے دیا جا سکتا ہے. یہ ریزن تھی. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی لاجک تھا کہ چونکہ ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے رضائیت، آئی گیس میں اگر پروننسیشن اس کی غلط نہیں کر رہا، بیسیکلی اس کے اکارڈنگ، اسلام کے اکارڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ کا 2 سال کی انسائیڈ کا کوئی بچہ ہو، اس کو کوئی فیمیل جو اس کو دودھ پلائے گی تو وہ فیمیل اس کی ماں کنسیڈر ہوگی، اور اس فیمیل کا جو ہسبینڈ ہوگا وہ اس کا باپ کنسیڈر ہوگا، اور اس فیمیل کے جو باقی بچے ہوں گے وہ اس کے بہن بھائی کنسیڈر ہوں گے. مطلب وہ بلڈ ریلیشن میں آ جاتا ہے ایگزیکٹلی ویسے ہی. اس لیے تو اب یہ تو پھر ان کے ساتھ شادی اور ان کے ساتھ اس طرح کے جو بھی ریلیشن بنتے ہیں وہ کوئی بھی حلال نہیں ہے، سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیات نمبر 23 ہے جس میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. ان بریکٹ کر کے پیچھے پوری اسٹوری بیان کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ تمہارے اوپر کیا ہوں گی، نکاح میں حرام کرائی جائیں گی، یعنی جن سے آپ نے دودھ پیا ان سے ہم نکاح نہیں کر سکتے. یہ سورۃ النساء کی آیات نمبر 23 ہے، اس کے اکارڈنگ ہے. یہ مفتی جو تقی عثمانی صاحب ہیں ان کے اکارڈنگ ہے. تو اس لیے اگر جو فیمیل آ کے وہاں پہ اپنا ملک دیں گی تو وہ فیمیل جو آگے بچہ دودھ پیے گا وہ اس کے لیے ماں بن جائے گی. تو ایک سوسائٹی کے اندر کیا آ جائے گا، بگاڑ آ جائے گا اس چیز کو، لیکن نکاح کے مسائل آئیں گے. اس لیے یہ چیز کیا ہے، غلط ہے. اور ویسے ایک حدیث بھی ہے 1937 ہے کتاب النکاح کے اندر ہے، جس کو میں اگین پڑھ کے سنا. رضائیت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسبت سے حرام ہوتے ہیں. مطلب جس کا آپ نے دودھ پی لیا اس کے بہن بھائی اور وہ ساری چیزیں جو نسبت سے رشتے ہوتے ہیں، یعنی بلڈ ریلیشن جن کو کہتے ہیں، ویسے ہی وہ رشتے بھی کیا ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے حرام ہو جاتے ہیں. یہ مولانا صاحب کا کہنا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جن لوگوں نے یہ جو ملک بینک بنایا ہے ان کے اکارڈنگ مختلف بہت سارے، میں نے بھی خود جب پڑھا ہے تو موسٹ آف دا جو حدیثیں ہیں یا آیات کی روشنی ہے اس کے اکارڈنگ واقعی یہ چیز غلط ہے. لیکن وہ درمیان میں ایک وہ آیات وہ حدیث نکالتے ہیں، وہ حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس کی وہ کنڈیشنل ہے حدیث، وہ بیسیکلی 1322 ہے 604. اس کی جو کچھ مجھے ریفرنس ان کے صحیح سمجھ نہیں آتی ہے، میں مینشن کر دوں گا. اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ بچہ اگر منہ ڈال کر 5 مرتبہ دودھ پی لے، یعنی چوس لے، پوری وضاحت لکھی ہے، تو رضائیت ثابت ہو جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں ملک ایک ان نون فیمیل سے لیا جاتا ہے اور لے کے آگے کسی کپ کے تھرو یا کسی جو وہ دودھ پلانے والی باٹل جو ہوتی ہے اس کے تھرو اس بچے کو دیا جائے گا، یہ چمچ کے تھرو دیا جائے گا، واٹ ایور دا وے دے آر گوئنگ ٹو یوز. اور اس کے دوران جو فیمیل کی جو بریسٹ ہے اس کی سکنگ تو نہیں ہو رہی، لہٰذا وہ اس کی ماں نہیں قرار پائے گی. وہ یہ لاجک دیتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے کہ بورڈ ڈھونڈنے کے بعد مجھے ملی اور واقعی ایک ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کی جو بریسٹ ہے فیمیل کی جو بوبز ہیں واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی چونکہ ٹچ نہیں ہے تو دیٹس وائی کیا ہے یہ رضائیت میں نہیں آتا. وہ یہ لاجک دیتے ہیں. سیکنڈ وہ خود کہتے ہیں کہ حضور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی لازمی ہے کیونکہ نیڈ ہے، اور حضور پاک نے خود بھی جو بریسٹ فیڈنگ کی تھی مختلف طور پر مختلف جو روایت آئی ہیں اس کے اکارڈنگ ٹوٹل 8 فیمیل سے کی تھی، جس سے سب سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 7 ڈیز کے لیے، کچھ روایت میں 9 ڈیز تک آتا ہے، پھر صوبیہ
تھی جو ابو لہب کی جو وہ باندھی تھی، اس نے فیڈنگ کرائی تھی۔ اس کے بعد حضرت علیمہ کا ذکر آتا ہے، سعدیہ، حضرت علیمہ سعدیہ کا، جن کا موسٹ آف دا ٹائم جو فیڈنگ حضور پاک کو کرائی گئی تھی انہی کے تھرو ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ بنی سلیم کی کچھ 3 ایون ورجن جو فیمیل تھی ان کا بھی ذکر آتا ہے، مطلب جو پریگننٹ بھی نہیں تھی یا ان کی چائلڈ برتھ بھی نہیں ہوتی، اس کے اکارڈنگ وہ معجزہ طور کے اوپر ان کا پھر بھی ملک ایجیکشن ہوئی تھی، اور ان تینوں کا نام جو تھا عتیقہ تھا۔ یہ بھی ذکر میں آتا ہے مختلف روایت کے اندر، بہرحال اتھینٹک نہیں ہے لیکن آتا ہے۔ بہرحال حضور پاک نے خود 8 فیمیل سے دودھ پیا ہوا تھا، لیکن ان سب کو وہ رضائیت کے طور پر، یعنی کہ ان کو اپنی مادر کے طور پر کنسیڈر کرتے تھے، یہ بات ہے۔ اب مجھے جو لگتا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے، کیونکہ نیڈ آف دا آور بھی ہے بہت زیادہ، اور چیزیں خود وقت کے ساتھ ایویلویٹ کرتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں، ریکوائرمنٹ بنتی ہی جاتی ہیں۔ جیسے ایک وقت سپیکر جب مسجدوں کے اندر آئے تھے تو وہ بھی حرام قرار دیے گئے تھے، اور بالکل اس کی روایت بھی نکال لی گئی تھی کہ اس کے اکارڈنگ یہ حدیث ہے، فلاں فلاں، یہ حرام ہے، بدعت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ ایک وقت آیا تھا کہ جب پکچر بنانے کو، یہ تو میں نے خود سنا ہے، سپیکر کا مجھے نہیں پتہ، میری پیدائش سے پہلے کی باتیں، پر پکچر کا تو میں نے خود سنا ہے کہ یہ بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آج مولانا صاحب سب سے بڑھ کے آگے ہو کے پکچر بناتے ہیں اور اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے کمنٹ بھی ریسیو کرتے ہیں اور اچھا بناتے ہیں، فیل بھی کرتے ہیں۔ اب وہ حلال ہو گئے۔ اسی طرح ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی، جس میں ویڈیو بنانا بھی حرام مولوی صاحب کہہ رہے تھے، کچھ کہتے ہیں لیکن اب نہیں کہتے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ ویڈیو پیغام دینا بھی حرام کرا دیا تھا، اب نہیں ہے۔ اور جب میں تقریباً کلاس 6 5 7 میں تھا تو میسیجنگ کے تھرو مختلف آیاتیں اور حدیثیں ایک دوسرے کو دوست فارورڈ کرتے تھے، بھیجتے تھے، اور اس کے بارے میں بہت سارے مولانا ناز کے فتوے بھی تھے کہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ حدیثیں یا یہ جو آیاتیں آپ دوسرے بندے کو جب بھیجتے ہیں، بھیجنے کے بعد وہ اگلا میسیج کو ڈیلیٹ کر لیتا ہے، اور جو قرآن پاک کی آیاتیں ہیں ان کو مطلب ختم کرنا، نست و نابود کرنا یا ان کو ڈیلیٹ کرنا، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا اس طرح میسیج کے تھرو آیاتیں اور حدیثیں سینڈ کرنا بھی کیا ہے، غلط ہے۔ یہ تو میرے محلے کے مولوی نے مجھے خود کہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ چیز ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو پہلے حرام قرار دی گئی تھی بالکل فتوے پراپر آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب سمجھا جاتا ہے کہ وہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہیں، وہ نیڈز ہیں، تو پھر کیا ہو جاتی ہیں، وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مسجد نبوی ہے، تو اس کی ایک اسپیسیفک ڈومین مقرر کی گئی تھی حضور پاک کے دور میں کہ یہ پارٹ ہے مسجد نبوی کا، لیکن ود دا پیسیج اینڈ ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے مولانا نے اب تو فتوے دے دیے ہیں کہ جس کے اکارڈنگ اس کی ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کا جو ایریا ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اب وقتی طور پر تو وہ ملک بینک جو ہے اس کو بند کر لیا گیا ہے، پر مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسی روایتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی جن کے اکارڈنگ یہ پاسبل ہوگا۔